الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فيما هو حق لله على العبيد، قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. گرامی قدر خواتین و حضرات، کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، جس میں آج ہم اس باب کو پڑھیں گے، باب ما جاء فی التنجیم. اس مسئلے کا بیان کہ تنجیم کے تعلق سے، تنجیم یہ نجم سے ہے، تاروں سے متعلق جو علم ہے، جس کو اردو میں علم نجوم سے تعبیر کرتے ہیں. علم نجوم سے متعلق شریعت میں کیا حکم آیا ہے، کیا وعید آئی ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. علم نجوم کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک علم تأثیر اور ایک علم تسعیر. علم تأثیر حرام ہے اور علم تسعیر جائز ہے. علم تسعیر یہ ہے کہ تاروں کے ذریعے سے قبلہ معلوم کیا جائے، تاروں کے ذریعے سے موسم کے حالات کا ایک اندازہ لگایا جائے، تاروں کے ذریعے سے سمت وغیرہ معلوم کیا جائے. تو یہ سب علم تسعیر ہے. اور ایک علم تأثیر ہے کہ گویا آسمانی حالات، یعنی تاروں پر جو مختلف حالات آتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین پہ کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ جن لوگوں کا کہنا ہے یہ سراسر حرام ہے اور توحید کے خلاف ہے اور غیب دانی کا دعویٰ ہے اور جادو کی قسموں میں سے ہے، اور یہی ممنوع ہے. علم تأثیر، علم نجوم کی اگر کوئی تاثیر سے بحث کرے، اس کے اثرات پر، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں قتادہ رحمہ اللہ سے تعلیقاً نقل کیا ہے: خلق اللہ هذه النجوم لثلاث. اللہ تعالیٰ نے تاروں کو 3 مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے، اور قرآن پاک میں ان مقاصد کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کہا، امام قتادہ نے پہلی بات بتائی: زینۃ للسماء. یہ تارے آسمان کی زینت ہیں، آسمان کے لیے حسن و جمال کا سبب ہیں، آسمان کی سجاوٹ کا باعث ہیں. یہ پہلا مقصد ہے تاروں کا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ بات فرمائی ہے، فرمایا: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے. مصباح کی جمع ہے مصابیح. اللہ تعالیٰ نے تاروں کو مصباح سے تعبیر کیا، چراغ بنایا، روشنی کا ذریعہ بنایا، روشن سجاوٹ، تاروں کو روشنی سے سجایا، تاروں کے ذریعے آسمان کو روشنی سے سجایا، اسے حسین بنایا. تاروں کو جڑ کے، جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں ویسے آسمان میں تارے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کا باعث ہیں. تو یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب بتایا کہ دوسرا مقصد جس کی وجہ سے اللہ نے ان تاروں کو پیدا فرمایا ہے، وہ رجوما للشیاطین.
شیطان کو مارنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح لفظوں میں بیان کیا، سورہ ملک ہی میں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان تاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بنایا ہے۔ جب شیطان آسمان کی خبریں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تارے ٹوٹتے ہیں، انہیں مارتے ہیں اور انہیں مار کے ختم کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس خبر کو، آسمان کی خبروں کو نہ جان سکیں۔ اور شہاب ثاقب کا جیسے کہ ذکر ہے دوسرے مقام پر۔ تو بہرحال پہلا مقصد یہ آسمان کی زینت ہے، دوسرا مقصد یہ شیطان کو مار بھگانے کے لیے ہے، اور تیسرا مقصد وعلامات یہتدی بہا، یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے راستوں کا علم ہوتا ہے، ان کے ذریعے راستے جانے جاتے ہیں، کون سے شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے۔ جو لوگ تاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو تارا دیکھ کر کے اندھیری رات میں بتا دیتے ہیں کہ یہ تارا یہ جدھر چمک رہا ہے یہ شمال، اور یہ تارا جدھر چمک رہا ہے فلاں تارا یہ جنوب کی طرف ہے، یہ فلاں تارا مشرق کی طرف ہے، فلاں تارا مغرب کی طرف ہے، یا وہ تارے کو دیکھ کر کے سمت کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا سورہ انعام میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ خشکی اور تری، سمندروں میں اور خشکی میں، ان اندھیروں میں تم راستہ پا جاؤ، سمندر کے اندھیروں میں اور صحرا کے اندھیرے میں، خشکی کے اندھیرے میں تم تاریکیوں میں ان تاروں کو دیکھ کر کے راستہ پا جاؤ، اس لیے اللہ نے یہ تارے بنائے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تاروں کے ذریعے سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو بہرحال امام قتادہ نے یہ تین چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کو ان تین مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، آسمان کی زینت کے لیے، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور علامت کے طور پر جس کے ذریعے سے راستے کا علم ہو۔ فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ اخطأ، جو شخص ان تین کے علاوہ اور کوئی تعویل کرے اور کوئی معنی نکالے اور کوئی مطلب بیان کرے تو وہ غلطی پر ہے۔ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اور وہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے کیونکہ بے فائدہ چیز میں اپنے آپ کو مشغول کر رہا ہے۔ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور ایک ایسی چیز کا تکلف کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی یقینی علم موجود نہیں ہے، صرف رجمم بالغیب، اندھیرے میں تکے چلا رہے ہیں، اس طرح کی چیز ہے۔ تو گویا تاروں کے پیدائش کی حکمت کیا ہے، کتاب و سنت سے دلیل لیتے ہوئے امام قتادہ نے بتا دیا کہ اس کے یہ مقاصد ہیں، اور اس کے علاوہ کے لیے اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ اور آپ یہ حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ علم نجوم یہ جادو ہی کی ایک شاخ ہے۔ من اقتبس علم نجوم، جو شخص علم نجوم کو سیکھے فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، تو اس نے جادو کی ایک شاخ سیکھ لی، جس قدر وہ اس میں بڑھتا جائے گا اس قدر اپنے جادو کے علم میں بڑھتا جائے گا۔ تو بہرحال اس امام بخاری سے جو یہ روایت ذکر کی، اس میں تاروں کے پیدائش کی حکمت کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہوا، اور اسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ حق و باطل میں امتیاز کے لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو ان دو حقیقی مصدر کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا وہ غلطی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ۔ امام قتادہ نے چاند کے منازل کے سیکھنے کو بھی مکروہ جانا ہے، اور ایسے ہی سفیان ابن عیینہ نے بھی اس میں رخصت نہیں دی ہے، جبکہ امام احمد اور امام اسحاق نے
تاروں کے منازل کا علم سیکھنے کی رخصت دی ہے۔ تاروں کے منازل کو جاننا، جو 28 منازل علماء نے ذکر کیے ہیں، جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ علم التسعیر، یعنی جس کے ذریعے سے تاروں کی کہاں سے کہاں چل کے تارے جاتے ہیں، ان کے منازل کیا ہیں، اور اس کے ذریعے سے علماء یہ صلاح کا وقت کیا ہو رہا ہے، اور آدھی رات کب ہو رہی ہے، اور قبلہ کس سمت میں ہے، اور کون سا موسم کب شروع ہوتا ہے، یہ جو معلوم کرتے ہیں، یہ بے ضرر علم ہے۔ یہ اس میں کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی غیب کا دعویٰ ہے، نہ یہ کوئی جو ہے انسانوں کو کے لیے مضر علم ہے، شریعت کی اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ علم جو بے ضرر علم ہے، اس میں بھی اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ گویا اہل علم چاہتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بند ہو جائے جس راستے کی وجہ سے لوگ علم تاثیر، علم نجوم کے ممنوع علم تک پہنچتے ہیں، تو ابتدا ہی اس کی راستہ بند کر دیا جائے تاکہ وہاں تک کوئی نہ جائے۔ علم تاثیر تو پوری طرح گمراہی ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے بعد میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواہ احمد وابن حبان فی صحیح۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے، موت تک شراب پیتا رہا، تو شراب کا عادی شخص جس نے شراب پینے سے توبہ نہیں کی اور اسی پر مر گیا، اور قطع رحمی کرنے والا جو کہ رشتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا، جس میں سے ایک جادو علم نجوم کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی تصدیق کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث وعید کے متعلق ہے، اور وعید کی احادیث کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں امروہا کما جاءت، کہ جیسے یہ حدیث آئی ہے اسی طرح سے اس حدیث کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو تحذیر ہو، تنبیہ ہو، اور لوگ اس سے ڈریں اور خوف کھائیں اور ایسے اعمال سے دور رہیں جو کہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اور جنت سے ہٹانے کا سبب ہے، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو 3 چیزیں، شراب کا عادی اور رشتوں کا توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم کا سیکھنا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اس جادو میں داخل ہے کہ جس کی تصدیق درست نہیں ہے، جو اس کی تصدیق کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کے جادو کو جھٹلانا ضروری ہے، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جادو کے وجود ہی کو جھٹلا دیا جائے۔ بعض لوگ اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں، مصدق بالسحر، اگر کوئی شخص سحر کی تصدیق کر دے یعنی جادو کا وجود مان لے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ خود گمراہی میں مبتلا ہے۔ جادو برحق ہے یعنی جادو کا وجود برحق ہے، جادو موجود ہے دنیا میں، اسی لیے جادو کے سیکھنے اور سکھانے سے روکا گیا۔ اگر وہ موجود ہی نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ تو جادو کا وجود برحق ہے اور وہ ایک مسلمان کے لیے سیکھنا اور سکھلانا حرام ہے، اور اگر کوئی شخص جادوگری کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کی جان مار دی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے شر سے اس کے بغیر محفوظ نہیں رہا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔